کا توشہ کی مکمل تحقیقات کا اعلان، گھڑی کی قیمت 2 ارب روپے سے زیادہ ہونے کا دعویٰ، کہا حکومت کیس کرنے جا رہی ہے، پاکستان کا پیسہ واپس آئے گا، سزا ہوگی، قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا، اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا۔ یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا، اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں تو آپ نے وہ ظاہر نہیں کیا، آپ کا اثاثہ تھا، نہ ہی آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں دیا۔ کہ جو پورا سرکس کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یہ کروا رہی ہیں سارا تماشا۔ گھڑی چور، نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا گینگ ہے کرپشن کا، گوگی، پیرنی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان۔ نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری، 4 بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی۔ وہ نیب میں کیس ہے، 10 سال پرانا کیس ہے، اور وہ کیس پڑا ہوا ہے۔ حضور آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں اور اپنے نامی اپنے کاغذات میں ڈکلیئر کی۔ میں یہ جیو گروپ کے خلاف لنڈن میں اب کیس کر رہا ہوں۔ یہ جو شخص ہے، یہ جو فراڈ ہے، اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا۔ اب موقع آیا ہے کہ 10,000 درہم کے اوپر ایک شخص جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم جو رہ چکا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، تو اس نے تو ملینز آف ڈالر وصول کیے ہیں۔ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں، اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کے۔ میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں۔ پہلے 5-6 بندوں میں جو سمری آنی ہے، جو آرمی کے سینئر آفیسرز ہیں، اس میں سے جس کا بھی نام آتا ہے اس کے اوپر خان صاحب کی مہر تو آلریڈی لگی ہوئی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں تمام مل کے پاکستان کے لیے کام کریں۔ کیا ہونا چاہیے؟ اسمبلیاں کیب ٹوٹنی چاہیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، تاریخ، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ صرف حکومت یہ کرے کہ ارلی انتخابات کے اوپر اپنی آمادگی ظاہر کرے، مذاکرات میں کوئی پرابلم نہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ کیا مذاق ہے، یہ پورا ملک ایک گھڑی اور ایک چھڑی پہ پھنسا ہوا ہے۔ چھڑی جو آرمی چیف آف سٹاف نے دوسرے بندے کو پکڑانی ہے، جس کو اب بتاؤں کا چینج کہتے ہیں، گھڑی اس پہ مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے، کتنے کی آئی، کتنے کی بکی، کون لے گیا۔ پھر اب عمران خان صاحب بھی آج بہت ناراض تھے، انہوں نے کہا میں مقدمہ بھی کروں گا جیو پہ، شاہ زیب کے اوپر بھی، کیونکہ اس کے شو کے اندر یہ صاحب جو تھے عمر فاروق ظہور یہ آئے تھے، اس پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ایک خبر آرام سے خاموشی سے چل گئی، جس کا بائی دا وے ابھی تک کسی نے تردید نہیں کی، وہ نیوز کی خبر تھی کہ آرمی ایکٹ کے اندر کچھ چینجز کی جا رہی ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم کو اختیار ہوگا کہ کسی بھی افسر کی وہ سروس ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ریٹین کر سکتے ہیں۔ اس پہ ایک دم اسپیکولیشن شروع ہو گئی کہ شاید یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے کیا ہے۔ میری بات ہوئی ہے کافی آرمی آفیسر سے، 1-2 جیک برانچ کے لوگوں سے، تو جو میرا اندازہ تو یہ ہے کہ اگر یہ اپلائی بھی ہوا تو یہ جنرل عاصم منیر کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، 27 کو وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اینڈ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف جنرل ندیم رضا بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ایک پہلے بات چل رہی تھی کہ اگر ان کو ریس میں رکھنا ہے آرمی چیف کی تو ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے، وہ بھی ایک 4 اسٹار جنرل کی پوسٹ ہے، مگر شاید وہ اگر اس پہ کرتے تو وہ بالکل ہی کلیئر ہو جاتا وقت سے پہلے کہ ان کو اس لیے وائس چیف بنایا گیا تاکہ کل کو آرمی چیف بنایا جائے۔ لیکن اگر ابھی ریٹین بھی کیا، ایکسٹینشن بھی دی ان کی سروس میں، تو میرا خیال ہے اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہتی۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنس، کیونکہ وہ تو بڑا کلیئر ہے اور اس کی تردید نہیں کی کسی نے، نہ لا منسٹر نے یا گورنمنٹ کے کسی اسپوکس پرسن نے۔ 2-3 سوال اٹھ گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ کیا یہ جو توشہ خانہ والا کیس چل رہا تھا، جو ابھی تک بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پروپیگنڈا ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ ہے، کیا یہ پوائنٹ سکورنگ ہی ہے، پروپیگنڈا ہے، یا اس کے سیریس جو قانونی اور دوسرے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے؟ سیکنڈ، عمران خان صاحب نے آج ایک اور بڑی اہم اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے کہا کہ میں 2 دن کے بعد بتاؤں گا کہ ہم پنڈی کب پہنچیں گے۔ ابھی بھی اسلام آباد کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا کانسٹنٹ سٹانس، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ یہ ہے تھا، میں کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب جب تک نیا آرمی چیف اپوائنٹ نہیں ہوگا، خان صاحب کی مارچ میرے خیال میں اسلام آباد نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہ بڑا ہی کرٹیکل ہے کہ کون آرمی چیف بنتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ پھر بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ آرمی کی کیا سوچ ہی ایک کرائسس میں۔ گورنمنٹ اپنی جگہ اڑی بھی ہے، خان صاحب اپنی جگہ اڑے میں ہیں، تو بات آ کے ختم ہونی ہے کہ نیا آرمی چیف بھی بیچ میں اڑتا ہے، کسی بات پہ گڑتا ہے، کیا کرتا ہے وہ۔
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम देखें, अब बातचीत चल गई है, कल मेरे प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि 19 को शायद हम 19 को डोसियर मांग लेंगे, वो आएंगे तो हम 25 से पहले फैसला कर देंगे। तो अगर खान साहब का भी स्केड्यूल देखें, आज है 16, अगर ये 18 को या 19 को अनाउंस करते हैं तब तक पता लग जाएगा डोसियर्स आए हैं या नहीं आए। तो ये वही तारीखें बन जाएंगी। पिंडी अगर कहेंगे हम 2 दिन में आएंगे, वो बन जाएगी 21-22 तारीख। सो अगेन आई थिंक इस्लामाबाद विल कम व्हेन द न्यू आर्मी चीफ विल कम, उस पर भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब पे कोशिश करते हैं कि कुछ समझ आए कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है रऊफ क्लासा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से हमें ज्वाइन किया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, और मज़हर अब्बास हमारे कराची के रेजिडेंट एक्सपर्ट हैं हमारे इन तमाम मामलों में। अभी भट्टी साहब डिस्कनेक्ट हो गए। मज़हर लेट मी स्टार्ट विद यू। ये जो तोशा खाना चल रहा है, ये बस यही चलेगा, बयानबाजियाँ चलेंगी? क्योंकि इस मुल्क में जब सरे पैलेस हुआ, सबको पता था सरे पैलेस किसका है, आज भी पता है किसका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स आए, जब ये कहते थे शरीफ ख़ानदान के हमारे नहीं हैं, तब भी हम कहते थे आपके हैं। अब उनके हैं, वो कहते हैं हमारे हैं, तो कोर्ट कहती है हम नहीं मानते आपके हैं। लेकिन सबको पता है कि एवन फील्ड क्या है, ना उसके फंड्स पता लगे ना उसके फंड्स पता लगे। तोशा खान आए, इमरान खान आए, इस पर भी एक एम्बैरसिंग चीज़ होगी। इलीगल की बात नहीं है, इट वॉज इन बैड टेस्ट के तोहफे बिक गए, सब कुछ हुआ, ये भी एक चीज़ है। ये इससे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जिस तरह आज गवर्नमेंट ऐसे इंदिया दे रही है कि इस पे हम आगे लेके जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कि ये भी बस टॉम इन द टी कप है और असल मामला आर्मी चीफ का ही है? शुक्रिया मालिक। देखिए, आज वो मैं आइडियाज़ जो एग्जीबिशन चल रही है, दिफाई नुमाइश, उसमें गया था। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा आए थे और मीडिया सेंटर की तरफ भी आए। वहाँ एक चीज़ पर दस्तखत करने के बाद उन्होंने तमाम तर मीडिया की कोशिशें रायगा गईं, लेकिन बातचीत नहीं होगी और मना कर दिया गया था कि बातचीत नहीं होगी। और इवन मोबाइल फ़ोन्स से तस्वीर लेने पर भी मना कर दिया गया था। तो हम तो समझे थे कि जब वो मीडिया सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो शायद बातचीत हो, लेकिन नहीं हुई। एनीवे, देखिए, वो बात आपने जो शुरू में की, मुझे लगता है बात छड़ी पर ही आगे बढ़ेगी। इमरान खान भी पिंडी का रुख इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि पिंडी, इस्लामाबाद का रास्ता पिंडी से होकर ही जाता है। और ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें, यही हार्ड रियलिटीज़ हैं। अगले चंद सालों में क्या वाकई बिल्कुल सियासत से अदम मुदाखलत होगी, वो हमें देखना है, जज करना है। लेकिन जो पूरी पॉलिटिक्स हमारी रिवॉल्व कर रही है, वो बाकी साइड स्टोरीज़ हैं। इवन तोशा खाना भी साइड स्टोरी मुझे नज़र आती है। इवन और बहुत सी जो चीज़ें हैं, वो सारी साइड स्टोरीज़ नज़र आती हैं। स्टोरी यही है कि पिंडी में क्या हो रहा है, पिंडी के बारे में फ़ैसला क्या होने जा रहा है, तकरोरी पे कौन सा जो है, इसके नाम जो है वो तकरोरी का कुर्रा खुलेगा। ये सारी चीज़ें उससे लिंक्ड हैं। और ये कोई बहुत एक डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें उससे लिंक्ड हों, ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हम। क्या सियासी तौर पे भी देख लें, इमरान खान भी ये डिस्कस कर रहे हैं, हुकूमत भी यही बातें कर रही है। एक चीज़ जो बहुत खामोशी से होनी चाहिए, एक चीज़ जो बहुत जो है जिस पे कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन है, और उसकी वजूहात जो है वो गैर ज़रूरी नहीं है, उसकी वजूहात मौजूद हैं। इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है इसी के गिर्द, इन्हीं चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करती है। हमारे पॉलिटिशियंस आपस में गुफ्तगू नहीं करते, बातचीत के जिस तरह बातचीत के दरवाजे बंद हुए हैं, बिल्कुल क्लोज कर दिए गए हैं, ऐसा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं देखा मैंने। सख्त तरीन मुखालफत के बावजूद सियासी गुफ्तगू हुआ करती थी। इमरान खान साहब को भी अपने रवैये में लचक दिखानी पड़ेगी। हार्ड लाइन्स बिल्कुल होती हैं, हार्ड लाइन्स पर ही मुज़ाकरात होते हैं, हार्ड लाइन्स लेते हुए ही मुज़ाकरात होते हैं। आज वो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन पे इलेक्शन पर हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन साथ में वो कंडीशंस लगा भी दें तो उसमें कुछ नहीं।
گورنمنٹ کو بلانا چاہیے انہیں، بنائیں ٹیم بنائیں، دونوں گورنمنٹ بھی اپنی ٹیم بنائیں، وہ بھی کریں، دیکھیں ہو سکتا ہے میکسیمم کیا ہوگا، ڈیڈ لاک ہو جائے گا، ایک سیکنڈ بڑی صاحب ایسے ایک بات بتائیں، اگر گورنمنٹ نہیں بلاتی، گورنمنٹ بھی آگے سے کہتی ہے کہ دیکھیں آپ شرطیں نہ لگائیں، ہم بات کرنے پہ تیار ہیں، تو یہ بلف کیوں نہیں کال کر لیتے پی ٹی آئی والے گورنمنٹ کا؟ وہ کہیں ٹھیک ہے جی ہم آتے ہیں 48 ہم 2 دن کے لیے مذاکرات کریں گے، اور اگر ہوگی بات ٹھیک ہے، ورنہ ہم مارچ اپنی شروع کرتے ہیں۔ ویسے بھی تو مارچ روزانہ جی ٹی روڈ سے اتر ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، کبھی منڈی بہاؤالدین، کبھی کہاں کبھی وہاں، وہ تو گھوم پھر کے آرام سے پہنچے گی، تو 2 دن اور پھر جائے گی مارچ۔ تو گورنمنٹ کا یہ آرگیومنٹ تو ختم ہو جائے گا نا کہ دیکھیں ہم تیار تھے بات کرنے کے لیے، لیکن یہ بندوق رکھتے ہیں ہمارے سر پہ، پہلے اناؤنس کریں۔ یہ گورنمنٹ کا بلف کیوں نہیں کال کر لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، آپ نے پروگرام سے پہلے کہا آپ کا بی پی، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی، صحت اور لمبی زندگی ایمان والی دے۔ بی پی آج کل بہت سارا کا آگے پیچھے ہو رہا ہے، اور چند دن پہلے اچانک انہیں گھر ہسپتال بھی بلانا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی صحت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے کہا گھڑی اور چھڑی، یہ دونوں ایک ساتھ لنک ہے۔ دیکھیں گھڑی نے چلتے رہنا ہے، آج چھڑی نے بھی چلتے رہنا ہے۔ بٹی صاحب 75 سال سے چھڑی بھی چلتی رہی ہے، لگتا ہے چلتی رہے گی۔ گھڑی سے زیادہ تو چھڑی چلی ہے یہاں پہ۔ وہی چل رہی ہے۔ مدر صاحب نے ٹھیک ہے، باقی سب رنگ بازی ہیں۔ 29 نومبر کی رات کو جب 11:49 ہوں گے اور 12:30 ہو جائے گی، اس وقت کی اس گھڑی کے ساتھ چھڑی تبدیل ہو جائے گی۔ چھڑی تبدیل ہونے کے ساتھ بہت سارا مطلب ابرا آلود ہو جائے گا، گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے، سردی واضح آ جائے گی۔ اسلام آباد تو ویسے بھی بڑوں کا شہر ہے نا، آپ کمینوں کو نہ ہسپتال جانے دیتے ہیں، نہ آپ ایئرپورٹوں پہ جانے دیتے ہیں۔ آپ کی تو اپنی ایک حکومت ہے وہاں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قائم رکھے۔ دیکھیں عمران خان کسی بھی صورت میں 3 دن پہلے انہیں بیک ڈور رابطہ ہوا اہم ترین شخصیت کا، انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک شخصیت کو لندن سے ان کے قریبی دوست جا کے ملے، آپ کی لندن کال کرانی ہے، بڑے میاں صاحب آپ پر شفقت کرنے والے ہیں، یہ مدر عباس صاحب کو ذرا کرے، یہ مسکرا رہے ہیں، مجھے مروان گے، اندر بھی کران گے۔ عرش شریف کا کیا بنا؟ نہیں بٹی صاحب، لیکن بٹی صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی، ایک طرف اتنی سخت باتیں دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں فیصل وافڈا جا کے جنرل فیصل سے بات بھی کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں سلمان جو سنگر ہیں وہ باقاعدہ کے ویڈیو میسیج ریلیز کر کے پوری بات کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، دوسرے قریبی ترین لوگ خود کھل کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں۔ مالک صاحب مجھے آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں، اصل رابطے ہی بیک ڈور ہوتے ہیں، جو اعلامیے ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، ان سائڈ کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی 2018 کے الیکشن کو نواز شریف اور مریم نواز نے فراڈ دھوکہ کہا تھا، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس سے ریزائن مانگا تھا۔ وہ کیوں اتنے پیارے ہو گئے؟ ایک کی تو آخری ہائی کورٹ میں بھی کی ہے، اب ایک اتنا کیوں پیارا ہو گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت الیکشن کرا دے گی؟ امریکہ سے ایک سائفر چلا، اس کو آپ کو بھی پڑھ کے سنایا گیا یا کچھ اور لوگوں کو بھی سنایا گیا، راتوں رات گدوں کی طرح باندھ کے 13-14 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، عدم اعتماد لایا گیا، پھر قربت ہوئی، راتوں رات نیب ترامیم ہوئی، بڑے بڑے لوگ جن پہ 4 سال شہید عرش شریف کہتا تھا، فرد جرم عائد نہیں ہوا، اسی دن انہوں نے اسے وزیر بنا دیا، الیکشن کرانے کے لیے کی ہے۔ ہاں عمران خان بھی بیک ڈور رابطوں پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں، لانگ مارچ چلے جائے گا ادھر، چلے مان لیا، پہلے بھی 4 ہوئے تھے، 1.5 تو حکومت نہیں دینی ہے نا، 1.5 تو اور کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں انہیں مجبور کرتے ہیں طاقتور حلقے، یہ کڑوا سچ ہے جسے بول نہیں سکتے۔ کسی کی روزانہ 3 کالم خبر چلتی ہے، اسے پوچھتے نہیں، ہم اشارتاً کریں تو ہمیں دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، اوفیر کرا دیتے ہیں، ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے من پسند یہ چھڑی بڑی ظالم ہو گئی ہے، اس چھڑی نے وامپ کی بری گھڑی شروع کر دی ہوئی ہے۔ گلاسرا صاحب تو میرے خیال میں مجھے بھی الیکشن جلد نظر نہیں آتے، لیکن کیونکہ موجودہ حکمران سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں عمران خان کو ووٹ سے بیلٹ سے شکست نہیں دی جا سکتی، اسی لیے نت نئے چالے آ رہے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں،
جی آپ لندن گئے تھے, آپ کی بھی اچھی ملاقاتیں ہوئی تھی, آپ کے 2-3 گورے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی ساڑی طرح کالے گورے سن, انگریزی بولنے کی کوشش کر رہے سن, تاڑی انگریزی بڑی اچھی سی. یہ بتائیں, آج میری نا دوپہر کو ایک دوپہر کے کھانے پہ میٹنگ ہوئی, بڑی انٹرسٹنگ, ود اے ویری امپورٹنٹ بندہ جو ان کے اکنامک پالیسی میں بڑا کلیدی رول ادا کر رہے ہیں, پلاننگ میں, ایگزیکیوشن میں. انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری ملاقات. تو میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کوئی اچھی خبر ہوگی گورنمنٹ کی بتانے کے لیے ایسے سال بعد بھی؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں ہوگی, بلکہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگلی گرمیاں کیسے گزاریں گے, کیونکہ جب گرمی بہت آئے گی تو ہمارے حالات ایسے برے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی بنانے کے ایندھن کے پیسے نہیں ہوں گے. تو ابھی سردیوں میں گیس پہ گالیاں پڑیں گی, تب بجلی پہ پڑیں گی. کوئی 2 سال سے 3 سال منیمم چاہیے کچھ بھی بہتری کے لیے. تو وہ کی پلیئر ہیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اڑے ہوئے ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں نکال دے تو شاید حق میں بہتر ہوگا, ہمیں نکال دیے. یہ ہے پوزیشن گورنمنٹ کی, اور میرا اپنا بلیف بھی ہے کہ they would like to be kicked out rather than اس طرح کر کے. اب یہ خان صاحب کی ہے. خان صاحب بھی کسی نہ کسی بہانے سے اسلام آباد نہیں پہنچ رہے. نیا جو آرمی چیف آئے گا, میرا سوال میں 2-3 دن سے کر رہا ہوں, دوستوں سے یہی کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ رہا ہے پاسٹ میں کہ آرمی چیف 2 سال بعد انوالو ہوتا تھا پالیٹکس میں, جب میاں صاحب لات مارتے تھے بم کو یا کوئی اور بندہ کرتا تھا, یا آخری سال میں انوالو ہوتا تھا جب آرمی چیف خود دل کرتا تھا ایکسٹینشن کا, ان چیزوں کا. یہ نیا آرمی چیف اب آئے, یہ جب آئیں گے ان کو آتے ہی سب سے پہلے شاید سب سے بڑا فیصلہ پولیٹیکلی کرنا پڑے گا کہ لاک جیم کیسے توڑنا, یہ چیز آگے کیسے توڑنی. تو جب آپ آتے ہی آرمی چیف کو ڈال دیں گے اس چیز پہ, پھر یہ پولیٹیکل ڈیموکریسی کیسے چلے گی؟ مالک آپ کی میری بڑی یہ پرانی بحث انہی ایشوز پہ چل رہی ہے, آج کی نہیں ہے. 2-3 دفعہ میرے ویلاگز میں بھی آپ سے اس پہ بحث ہوئی, ہمارے شوز میں بھی آپ ہے, آپ کے شو میں بھی ہوا سارا. میری آپ سے رائے ہمیشہ ڈیفرنٹ رہی ہے, میں آپ سے ان معاملات پہ شاید اگری نہیں کر پا رہا. 2-3 اس کے سیناریوں سر. ایک تو یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے فرمایا تھا, میرا کل حامد میر صاحب کا شو تھا شاید, جس میں انہوں نے کہا تھا جناب کہ ہم نے اس لیے یہاں پہ چینجز کیے ہیں, رجیم چینج کیے, اور ہمیں بتایا گیا, ڈرایا گیا کہ نومبر میں ایک تعیناتی ہونی ہے, خان صاحب اپنی مرضی کا چیف لے آئیں گے. اگر آپ لوگوں نے خان صاحب کو نومبر تک جانے دیا, پھر آپ کی خیر نیت تلے جاؤ گے تسی سارے دے سارے, اور پھر آپ رہیں گے, پھر یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یہاں پہ شہباز شریف صاحب, تو پھر جیلوں میں جائیں گے. 5 سال بیٹھے ہیں, 2028 تک کا سیناریو بن گیا. اب آپ اپنا چیف لگا رہے ہیں, جو سب سے بڑی تھریٹ تھی آپ کی وہ چیف کی تھی نا, کہ چیف جو ہے وہ خان صاحب کا نہیں لگنا چاہیے, نہیں تو 2028 تک یہ تو کہیں نہیں جا رہے. وہ اب آپ اس کو کمفرٹیبلی لگا رہے ہیں. آپ کو جو مشن تھا کہ ہم نے جیل میں بھی نہیں جانا, ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہونا, اور خان صاحب کو 2028 تک بھی نہیں جانے دینا, اور ایسا چیف نہیں دے کر جانا جو فردر ایکسٹینشن لے کے ان کو اگلے الیکشن بھی جتوائے, وہ تو آپ کا مشن پورا ہو رہا ہے. تو پھر آپ ایک بولڈ فیصلہ ان کا سانس جنرل فیض پہ ٹوٹتا تھا, خان صاحب کا سنا ہے کہ جنرل عاصم منیر پہ ٹوٹتا ہے. دونوں کا ایک جنرل ہے جس پہ ان کے سانس ذرا خراب ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اب آپ کا مقصد ہو گیا پورا. جو سیناریو آپ بتا رہے ہیں, رات میں خواجہ آصف صاحب کو سن رہا تھا آپ کے شو میں, وہ بھی 19-20 یہی بات کہہ رہے تھے. اگر آپ ان کو دیکھیں کہ جی ہم اگلے 6-8 مہینوں, آپ نے پوچھا کیا کر لیں گے جو اگر ان 6 مہینوں میں کچھ نہیں کہتا, ان کا جواب بھی تقریباً اسی طرح کا تھا جو آپ کو انہوں نے اکنامک انہوں نے دیا ہے. اب آپ ایک جوا کھیل سکتے ہیں. ایک سیکنڈ میں ہیو ٹو انٹرجیکٹ. فواد چودھری ذرا ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا, پھر میں کہ لائن سینڈ کٹ جاتی. السلام علیکم چودھری صاحب. جی السلام علیکم. چودھری صاحب کیا آپ لوگوں نے مصیبت ڈال دی ہے گھڑی کے اوپر یار, بتا دیں کس کو بیچی ہے اسلام آباد میں. میں ابھی وہ جیو کا وہ ایک نیوز رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں اعزاز سید اس دکان پہ گئے تھے جس کا شاید ریکارڈ دیا ہوا تھا کہ یہاں پہ بیچی ہے اسلام آباد میں. تو وہ دکان کی ملکیت بھی چینج ہو گئی ہوئی ہے. وہ 2019 میں کوئی اور مالک تھا, اب 2020 میں کوئی اور ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. ان لوگوں نے ایک بندہ کھڑا کر دیا ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ڈوبیس ہے. وہ ہوگا مالک صاحب, اگر آپ نے میری صبح کی پریس کانفرنس سنی ہوتی تو آپ یہ سوال نہ کرتے نا, اپنے ریسرچر کو کہا کرے نا پورا تیار کر کے دے دیا کرے. تسی گل پوری کر دیا کرو نا, گول مول نہ کریا کرو. نہیں میں نے بتایا نا, اب آپ دیکھ کے یہی ہمارے اینکر کا پرابلم ہے نا, ریسرچ کے بغیر ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ریئلی ہر چیز ڈیٹیل تفصیل بتائی ہے. یہ جو بندہ ہے جس کو ہم نے بیچی ہوئی ہے, اس کی رسید بھی جاری کر دی ہوئی ہے. اور وہ جو بندہ ہے اس کا ابھی سے کچھ دیر پہلے کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں پورا بتایا ہے کہ پہلے دکان کس کی تھی, پھر وہ بندے کی اب دکان کہاں ہے, اب وہ بندہ کہاں ہے, وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو آئی تھنک وہ کافی اس نے ایکسپلین کر دیا آپ کو. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, میں آپ کا
इंटरव्यू देख रहा था एक पुराना, तब आपकी गवर्नमेंट थी शायद सलीम साफ़ी के साथ था, जब ये बात हो रही थी तोशा खाना की, तो आपने बड़ी अच्छी से एडवाइस दी थी कि यार हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा गिफ्ट किसने दिया है, बिकॉज ख़ास तौर पे गल्फ़ के और मिडल ईस्ट के लीडर्स और किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन हम ये लिस्ट बता देंगे कि किस लिस्ट क्या क्या थी चीज़ों की। देन उसके बाद आप 5-6 माह गवर्नमेंट में रहे तो वो लिस्ट तो नहीं आई, लेकिन मुझे ये बताएं, डू यू थिंक इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं? पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह है, क्या लीगल इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको नजर आ रहे हैं? लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो इसका पहले तो मैंने जो पूरा तरीका ये है ना, फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट दिया है प्राइम मिनिस्टर को, वो वहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रिसीव करता है, वो वापस आता है, वो उसको तोशा खाने में जमा कराता है। तोशा खाना में एवेल्यूएशन के एक रूल्स हैं, उन रूल्स के मुताबिक वो एवेल्यूएट होती है। 2019 तक ये था कि आप 20% उसकी दे के वो गिफ्ट आपको मिला है आप रख सकते हैं, अब वो 50% पे हो गया हुआ है। असल में इस पे 2 डिसीजंस हैं, ये हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके, उन्होंने कहा आप 1947 से सारे गिफ्ट्स की जो दिए हैं उनकी लिस्ट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में 1990 ऑनवर्ड, 1947 तो पुरानी होगी, लेकिन ये रिकॉर्ड सारा अवेलेबल है। और प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से जैसे गाड़ियां थी, गाड़ियां आप नहीं ले सकते थे, लेकिन इन्होंने जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने रूल अमेंड करके वो गाड़ियां भी अपने पास रख ली, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो बाहर से मिली थी, वो तकरीबन बहुत कम पैसों के ऊपर। तो अब ये है कि अगर तो आपने तोशाखाना रूल्स वायलेट किए हैं तो फिर तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो रूल्स वायलेट नहीं हुए तो फिर ऑब्वियसली इट्स मोर ऑफ एन। वैसे ये मुझे बताएं जॉय साहब, क्या ये ख़त्म नहीं होना चाहिए कि तोशा खाना से कोई ले ही ना सके और ये सरकार के एसेट्स में ही आए? बिकॉज जब आप तोहफे देते हैं तो तोहफे भी तो टैक्स पेयर के पैसे से जाते हैं ना, तो तोहफे जब हम दूसरे मुल्कों को देते हैं उसका पैसा टैक्स पेयर दे, बाहर से जब तोहफे आए तो वो डिग्नेटरीज और गवर्नमेंट फंक्शनरीज ये आधे पैसों पे या 20% पे ले लें, दुनिया में नहीं होता। क्या ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? सिंपली दिस प्रिविलेज शुड एंड, नीलामी करें, जिसने लेना खरीद ले नीलामी में। नहीं वो बात सही है, लेकिन होती नीलामी है, ज्यादातर प्रेसिडेंट्स जो है उनकी नीलामी ही होती है। बड़े कुछ आप समझिए कि 20-25% होते हैं जो कि लोग जो है वो अपने पास रख लेते हैं। बट लॉ तो अमेरिका में भी यही है, यूरोप में भी ज्यादातर मुल्कों में यही है, वो आप 20-25, लेकिन बात ठीक है, आप ये किया जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दूसरा ये बताएं, आपकी मार्च अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तक लगता है कि नहीं पहुंचेगी, अभी आपने हमें कहा कि 3rd वीक में हर कीमत में हम पिंडी पहुंच जाएंगे, आज खान साहब ने कहा है कि मैं 2 दिन बाद बताऊंगा कि क्या प्लान होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है जी हम 19-20 को समरी मंगवा लेंगे, 1 आध दिन में कर देंगे। तो अब नज़र ये आ रहा है कि बिटवीन 19-20 और 22-23-24 तक मैक्स आर्मी चीफ का पता लग जाएगा। तो बेसिकली तो आप लोग आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसके बाद स्ट्रैटेजी क्लियर हो। देखिए मालिक, एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स काफ़ी चीज़ें जो है वो चल रही हैं और इसीलिए जो है वो आगे पीछे भी जो है वो चीज़ें हुई हैं, चल रही हैं। पाकिस्तान में फ्रैंकली हमने तो यही कहा है कि स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाते। हमारा जो आर्मी चीफ में भी और ये पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है। अब क्या करें, अनफॉर्चुनेटली असूली तौर के ऊपर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है। अब उसको कैसे वो जो एक रहता बहस है कि नहीं होना चाहिए, वो कैसे न्यूट्रल हो, क्या करें, अब वो आपसे ज़्यादा बेहतर एक्चुअली इस सब्जेक्ट समझता भी नहीं है। तो ये जो मामलात हैं अभी 22, 23, 24 जिस तरह से आपने कहा, आपको खुद मालूम है कि ये सारा 24-25 तक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और काफ़ी कुछ इसमें होना है। सो लेट्स सी, अभी इसको हम आज भी मिल रहे हैं और 1-2 दिन में इसको देखें कि कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। साहब एक बात बताएं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही हैं, ये क्या आउटगोइंग एस्टैब्लिशमेंट से चल रही हैं या इनकमिंग की प्रोबेबल्स के लोगों से चल रही हैं? किस से बातचीत चल रही है? हमारी बातचीत तो प्रेसिडेंट वालों से ही होगी ना। और जिस तरह से मैं तो देखिए, मेरा ज़ाती तो हमेशा तौर पे ये मौक़िफ़ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ जो हुकूमत है और पीटीआई तीनों बैठ के एक दूसरे को कुछ स्पेस दे और मामला आगे बढ़े। पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो इसी में होगा।
اور ڈیفینیٹلی جو بھی ہونا ہے آنے والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب آئے گی تو وہ اپنا ظاہر ان کی کیا پالیسی ہوگی, کیسے وہ آگے چلیں گے, وہ تو وہ آگے ہی ظاہر ہے ان کا پتہ چلے گا. لیکن اصل میں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے, اور اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے, لیکن چیزیں بڑھیں گی ضرور آگے, میرا خیال ہے. اچھا ایک چیز بتائیے کہ نیا آرمی چیف خاصا بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں کہ جی فوج کو پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن لائک یو سیڈ ریالٹی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یو کانٹ وش اٹ اوے, یہ چیزیں اس طرح اتنے آرام سے نہیں ہوں گی, ابھی رول ہوگا. نئے آرمی چیف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا کرے وہ؟ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, گورنمنٹ اپنی جگہ پہ اڑی ہوئی ہے, اگر آپ بھی نہیں ہٹتے وہ بھی نہیں ہٹتے, تو میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ گورنمنٹ کا بلف کیوں نہیں کال کرتے؟ گورنمنٹ کہتی جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, یہ پہلے ہمارے سے شرط اٹھائیں کہ جی آپ پہلے ارلی الیکشنز اناؤنس کریں. اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں کہ چلیں ہم 2 دن کے لیے آپ سے نیگوسیشن کو چانس دیں گے, اس کے بعد آپ ان کا بلف کال کر لیں, وہ بھی اگر نہیں ہوتا, تو نیا آرمی چیف سے آپ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے کہ اگر آپ دونوں اپنی جگہ پہ قائم رہے تو نیا آرمی چیف کیا کر سکتا ہے؟ بھئی ہماری آرمی چیف سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. ہماری آرمی چیف سے ایک ہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ نیوٹرل ہوں, جو یہ کہتے ہیں اپولیٹیکل ہوں. یہ حکومت اس وقت فرینکلی اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے پہ کھڑی ہے, نہ ان کی الیکٹیبلٹی ہے, نہ یہ پاپولر ہے. تو پریزنٹ آرمی چیف اے پولیٹیکل نہیں ہے؟ ابھی تک تو جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو پولیٹیکل کہنا تو آنکھیں بند کرنے والی بات ہے نا. اگر تو آپ ہم سب کو کہیں کہ ہم شتر مرغ ہیں اور ہم نے اس میں ریت میں سر دیا ہوا ہے, پھر تو علیحدہ بات ہے. بٹ اوبویسلی یہ تو ابھی تک تو آپ لوگوں کو یہ جس طریقے سے اٹھوایا گیا, لوگوں کو ننگا کر کے مارا گیا, جو ساری نہیں, تو نئے آرمی چیف کے پاس, فواد یہ بتائیں, نئے آرمی چیف کے پاس چوائس ہوگی ٹو لک دی ادر وے؟ آپ اپنی جگہ اڑے میں ہیں, آدھے شہر بلاک ہو رہے ہیں, آگے نہیں ہو رہے, گورنمنٹ اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ہے, اکانومی از سنکنگ لائک کریزی, ہر چیز اسٹیگننٹ ہے, اکنامک بدحالی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں, کیا وہ نیوٹرل ہو پائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے پاس کافی چوائسیز ہو سکتی ہیں, موجودہ آرمی چیف کے پاس بھی چوائسیز ہیں, اور ہمارے خیال میں بیسٹ چوائس تو یہی ہے نا کہ آپ پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے الیکشنز ہونے ہیں. الٹیمیٹلی جو اس وقت صرف ایک ہی چیز ہے نا, نون لیگ یہی کہتے ہیں نا ہم اس لیے الیکشن نہیں کرائیں گے, ہم الیکشن ہار جائیں گے. اب یہ دیکھیے یہ اس آرگومنٹ کا کیا جواب ہوگا, اس کا کیا اگر آپ الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کرا رہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے, تو یہ تو پھر کوئی سولوشن نہ ہوا. اسٹیبلٹی کے ہم تو سولوشن ہے کیا؟ آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں پوسٹ نیو آرمی چیف, کیا دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ پیننگ آؤٹ؟ بیکاز یہ سچویشن تو ٹینیبل نہیں ہے, جس طرح حالات چل رہے ہیں, نہ آپ کے لیے ٹینیبل ہے, نہ گورنمنٹ کے لیے, نہ ملک کے لیے. تو کیا تبدیلی دیکھتے ہیں آرمی چیف کی تبدیلی سے؟ دیکھیں نا, جو کلنٹن نے کہا تھا نا, اٹس آل اباؤٹ اکانومی اسٹوپڈ. اگر اکانومی چل جاتی 7 مہینوں میں, چیزیں یہ بہتر کر لیتے ادھر ادھر سے یہ وہ, تو آپ کی سچویشن مختلف ہوتی. اب پاکستان میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹرمائل ہے اور اس سے بڑا اکنامک ٹرمائل. اب آپ بتا دیں یہ اکانومی جو ہے یہ اس پولیٹیکل ٹرمائل میں چل جائے گی, تو ادارے بھی سوچ رہے ہیں کہ کیسے چلے گی, سوائے اس کے کہ آپ الیکشنز میں جائیں گے اور کوئی حل نہیں, سلوشن نہیں ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اب یہ سوچ کافی حد تک ہے کہ الیکشن کے علاوہ راستہ نہیں. ٹھیک ہے تو صاحب, بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. بریک کا وقت ہو گیا, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تک بہت چیزیں کلیئر ہیں سب کے لیے, لیکن لگتا ہے کہ اس کے بعد گیم پلان شاید نہ پی ٹی آئی کے پاس گیم پلان ہے. چاہتے کیا ہیں کہ فوج کرے, کہ ان کے ساتھ کرے کیا ہے یا کیا نہ کرے؟ کیا فوج فورس کرے انہی ایلائز کو کہ وہ علیحدہ ہو جائیں, ایک گورنمنٹ گر جائے اور پھر الیکشن انفورس کر دی جائیں, پھر نیوٹرلٹی ختم ہو جاتی ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے ملک چلے گا؟ ان تمام چیزوں پہ we'll try to find an answer. Stay with us. جی ویلکم بیک ٹو شو. مدر صاحب, آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں, اگرچہ اس طرح بات نہیں ہو رہی لیکن بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی ڈینائی نہیں کیا کہ ہم
اپنی پریڈ اپنی مارچ ڈیلے اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ چیف کی ہے. تو جو دونوں چیزیں ثابت ہوئی, ایک تو یہ کہ وہ واقعی پہ مارچ ڈیلے ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ. لیکن اوورآل آپ کو ان کی بات سے سمجھ آئیے کیا کوئی گیم پلان ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں, میرا خیال ہے ویٹ اینڈ سی والا مجھے لگا. فواز صاحب کی بات سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ویٹ اینڈ سی, یعنی بیک ڈور رابطوں پر بھی وہ بہت وہ نہیں تھے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے, کوئی بہت آگے بڑھی ہے اس طرح چیزیں. تو مجھے لگ یہی رہا ہے کہ ان کی اور ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی مسلسل جلسوں میں ٹون ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بیک ڈور اس طرح چیزیں آگے نہیں بڑھی ہیں. دوسری طرف بھی اس طرح کا کوئی اشارے نہیں مل رہے. ہوئے ہوں گے رابطے, ضرور ہوئے ہوں گے ایک چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, سلو ڈاؤن کرنے کے لیے, لیکن یہ کہ کوئی کنڈیشنز مانی جا رہی ہے, کوئی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے. یہ سلسلہ میں پھر کہوں گا کہ پی ٹی آئی انتظار کر رہی ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کا. پی ٹی آئی اگر گفتگو کرے گی تو نئی اسٹیبلشمنٹ سے کرے گی. انہیں توقع یہ ہے کہ چیزیں کہیں نہ کہیں جو ہے الیکشنز کی طرف چلی جائیں. ان کا سارا زور یہ ہے کہ الیکشنز اگر مارچ میں نہیں تو چلیں جون اگست میں کروا دیں الیکشن. کہیں نہ کہیں ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے. ظاہر ہے وہ فوری طور پہ اگر نئے آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے تو فوری طور پہ تو بالکل بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لڑائی مول لے, وہ قطعی طور پہ نہیں چاہیں گے. عین ممکن ہے کہ پنڈی میں ہی مارچ کال آف ہو جائے. عین ممکن ہے کہ اگر چیزیں اس طرح ہوں تو وہ عمران خان جو ہے وہ ظاہر الیکشنز اگر فرض کریں نہیں ہوتے, جلدی نہیں ہو رہے, وقت پہ ہی ہو رہے ہیں, تب بھی عمران خان کو الیکشن میں لوز نہیں کریں گے عمران خان کوئی بہت زیادہ. لیکن اگین وہ 6 مہینے کی ان کی وہ ساری ایفرٹس اگر انہیں الیکشن بھی نہیں ملتا, اگر انہیں نئے آرمی چیف ان کی کوئی رائے بھی جو کہ اب وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ بھی نہیں مل رہی, الیکشن کمیشن میں کوئی تبدیلی بھی نہیں مل رہی ان کو, اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ بھی نہیں مل رہا, ای وی ایم بھی نہیں مل رہی, تو عمران خان کی 6 مہینے کی جو لانگ مارچ ہے وہ اپنے ورکرز کو کیا میسج دیں گے؟ یہی میسج میکسیمم دے سکتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن زوردار طریقے سے لڑیں. یہ مجھے جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں گے, لیکن مارچ کا اتنا بھی وہ غیر نان پروڈکٹیو نہیں رہی. دیکھیں ان کا فائدہ تو ہوا ہے نا, انہوں نے چھوٹے ضلع ڈسٹرکٹ میں موبلائزیشن تو ہوئی ہے, لوگ تو نکلے ہیں. نہیں مالک, پولیٹیکل موبلائزیشن تو بہت ہوئی ہے. میں تو اس میں تو انہیں فائدہ بھی ہوا ہے. پنجاب کے ضمنی الیکشن جیتے ہیں انہوں نے, قومی اسمبلی کے ضمنی پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے. لیکن وہ جو ٹارگٹ تھا ٹھیک ہے ہمیں یہ مل جائے, یہ بھٹی صاحب آپ کی کیا ریڈنگ ہے جو فواد صاحب کہہ رہے تھے؟ اور ان سے میں ایک چیز بار بار پوچھ رہا تھا کہ نئے نویلے آرمی چیف سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو نیا آرمی چیف آئے گا اس پہ پہلے پریشر ہوگا کہ اس نے یہ بھی شو کرانا ہے کہ میں کوئی گورنمنٹ کا مرہون منت نہیں ہوں کیونکہ میں آرمی چیف بن گیا ہوں, تو وہ ان کو بھی تھوڑا سا کھینچے گا یا ڈسٹنس رکھے گا. لیکن یہ شو کرانے کے لیے کہ میں کوئی عمران کیمپ کا بھی نہیں ہوں, وہ عمران خان صاحب سے بھی کوئی بیلنسنگ کرے گا کہ میں کسی کے ساتھ نہ لگوں. تو جو قربتیں چاہیے دونوں سائڈز کی وہ تو مجبوراً اس کو نہیں ملنی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو رول اس کو نہیں ادا کرنا چاہ رہا وہ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ ان کی جو بات ہوئی ہے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ یہ بھی بس جیسے مظہر نے کہا ہے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے, دیکھنے کون آندا ہے, ویکھنے کی سوچدا ہے, اس پہ جائے گی بات؟ دیکھیں مالک صاحب, بدقسمتی ہے, تمام سیاستدان کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے, اور سارے ہی زبردستی رول لاتے ہیں. کوئی ایک بتا دے جس نے نہ لایا ہو. ایک طرف آپ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے اور حکومت کے پاس آئینی طور پر مینڈیٹ 2023 ستمبر یا اگست تک ہے. موجودہ حکمران جو آئے وہ موجودہ آرمی چیف سے ریزائن مانگ رہے تھے, آج انہیں ایکسٹینشن دینے کی ملک احمد خان صاحب ویسے نہیں گئے. وہ ڈیفنس میں کس کے پاس جاتے؟ کیا بات ہوئی, بات کیا ہوئی, مجھ سے زیادہ آپ باخبر ہیں. بدقسمتی ہے, سیاستدان خود انہیں لاتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ لانگ مارچ چلے گیا پنڈی, 5 دن بیٹھا رہا, 10 دن بیٹھا رہا, فیصلہ تو اگر آپ نے چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ انٹرفیرنس نہ کرے تو حکومت تو کہہ رہی ہے ہم نے الیکشن نہیں دینا, جو مرضی ہو جائے. دیکھ اسی طرف رہے ہیں سارے, اس کو ڈیلے بھی کیا جا رہا ہے. میری نظر میں عمران خان کو انگیج کیا گیا کہ آپ ہمارے نام نہ لیں.
انہیں لالی پاپ دیا گیا. یہ میری رائے غلط ہو سکتی ہے, آپ رؤوف صاحب مظہر عباس صاحب مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے. ان کو اب بھی چیٹ کیا جا رہا ہے. جس بندے کو بھیجا جا رہا ہے وہ عشق کسی سے کر رہا ہے, شادی کے وعدے ان سے کر رہا ہے. یہ بات ایک پرویز الہی صاحب کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ آپ لاہور بیٹھے. پرویز الہی صاحب آج تک کبھی اپنی لاتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, آج تک کبھی اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ انبلیویبل. آپ جیسا صاحب علم کہہ رہے پرویز الہی صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ صبح ان کو بلا کے کہیں ادھر میں ادھر عمران ہے, دس کی کرنا ہے. انہیں کہا قسم خدا دی ساڈی اصل تے پارٹی تسی ہو, مینوں دسو کدھر جانا ہے. وہ تو الفاظ پورے نہیں ہونے تھے, انہوں نے پارٹی جوائن کر لینی ہے. اللہ کا واسطہ ہے, اگر عمران خان سے ایگریمنٹ سے پہلے مٹھائی انہوں نے کہاں سے کھائی؟ کیا پرویز الہی سے زیادہ پولیس کو رؤوف کلاسرا صاحب برطانیہ دور کے صحافی ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے؟ یہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تھی؟ ایک 30 سیکنڈ کا ایک ضمنی 109 کے تحت کرے, ایک ضمنی. یہ تو عمران خان کے ساتھ اپنے اتحادی ہی چیٹ کر رہے ہیں, اور عمران خان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. لیکن وہ کیا کرے؟ اگر ان کو اس موقع پہ پیچھے کرتے ہیں تو 25 مئی دہرایا جائے گا. 25 مئی دہرایا جائے گا تو گھروں میں چھاپے پڑیں گے. 23 تاریخ کو اس کی ملک کا فیصلہ. آرمی چیف نیا کیا کرے گا؟ بڈی صاحب, آرمی چیف کے پاس کیا آپشن ہے؟ نیا آرمی چیف کیا کرے گا؟ دیکھیں, آرمی چیف کو تو یہ پھر پولیٹیشن انٹرفیرنس کرنا چاہ رہے ہیں. اصولاً تو خود کہہ رہے ہیں اسے آنا نہیں چاہیے. پہلے 3 مہینے تو وہ دیکھا ہوئے گا وہ کیا کام ہے جو وہ کرے گا. پھر یہی سوال میرے, حکومت سے کیوں بگاڑے گا؟ وہ کیا کام کرے گا جو جنرل باجوہ نہیں کر سکے؟ چلے اس کو اس طرح پوچھ لیتا ہوں میں. دیکھیں, 5 لوگ سینئر ہیں, 2 تو انٹرفیرنس کریں گے ہی نہیں. اگر ان میں سے کوئی بنے, مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. ادھر آج کل ایک ادھا بندہ آپ کے شہر کا اس کے پاس کوئی ہے سر, یہ کسی کو نہیں پتا, یا اللہ کو پتا ہے یا نواز شریف کو پتا ہے. میرے خیال میں وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا کون بنے گا. 2 بندے دیکھیں مالک صاحب, ادھر آپ کا اپنا مدار رؤوف کلاسرا صاحب ہے, اور مظہر عباس صاحب دھیمے گہرے سلجھے ہوئے آدمی, اور میں تھوڑا سا بیوقوف آدمی ہوں. تو 2 آرمی چیف میں سے ان 5 میں آئے تو اس نے کہہ دیا, انہوں نے پہلے فرما دیا کہ بھائی مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ میں اس کو مناؤں یا اس کو جوڑوں. ورنہ اگر عمران خان کو گیج کیا جا رہا ہے تو صرف ایم کیو ایم اور اس کو باپ کو کال کرتے بیٹا صبح وڈرا ہو جائے تو پریزیڈنٹ صبح کر دیتا. اب رؤوف کلاسرا صاحب دھیمے لہجے مسکرا رہے ہیں. آج کل کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے جو خلاف تھے, آج کل ان کی آنکھوں کے تارے بنے ہیں, بلکہ ککرے بن جانا ہے انہوں نے. رؤوف صاحب یہ بتائیں, کسی بات کا خطرہ ہے کہ اگر کسی نے ان دونوں میں سے ایک کو چودھری بنانا ہے تو وہ کہے پھر ہم خود ہی چودھری بن جاتے ہیں؟ آپ نے پہلے اس پہ بھٹی صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس کیے ہیں. ابھی آپ نے پوچھا چودھری پرویز الہی صاحب کس سائڈ ہے. مجھے سرائکی کا نا ہمارا ایک بڑا سلینگ ہے, وہ کہتے ہیں جمعہ جانج نال ہے, کہ جہاں پہ جھمر لگی ہوئی ہے تو جمعہ جو ہے نا وہیں پہ جا کے جھمر مارنا شروع کر دے گا. سو چودھری صاحب تو وہاں پہ ہیں جہاں پہ وہ جانج لگی ہوئی ہے, جو بھی ہوگا دلہا ہوگا وہ اس کے ساتھ اس کو دیں گے. آپ کی جو خواہش ہے نا, آپ کی خواہش ہے, خطرہ ہے سر جی میری خواہش, آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نیا چیف کیا کرے گا, اگر تو عاصم منیر صاحب آتے ہیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرا شروع سے سٹانس تھا آپ کی میری بحث ہو چکی ہے, میرا شروع سے سٹانس تھا کہ یہ مارچ نہیں پہنچے گی جب تک نیا چیف اناؤنس نہیں ہوگا. اور آج ان کی باتوں سے بھی کلیئر ہو گیا ہے فواد چودھری کی کہ یہ لنکڈ ہیں. میں سب یہ پوچھ رہا ہوں, اگر نیا چیف جو ہوگا وہ کیا کام کرے گا جو جنرل باجوہ نہیں کر سکے؟ اسی پہ آپ 1-2 شرائط مجھ سے ہار چکے ہیں یا اسیسمنٹ ہار چکے ہیں, مانیں گے نہیں ٹی وی پہ, مان لیں. آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی. میرا پہلے دن سے تھا, آپ سے کئی دفعہ بات ہو جائے, ریکارڈ پہ نہیں. میری آپ کی شرط یہ تھی, میں کلپ دکھا دوں گا. ہاں میری شرط یہ تھی کہ ایکسٹینشن کی پاسبلٹی وہ جب یہ ذرا 30 گزرنے دیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخری 6 دنوں میں ہوا کیا. اوکے سر, جو بھی ہوا بہرحال میری چلیں اب اس پہ آئے, بولا تھا بیسے ٹائم تھوڑا ہے, پہلے اس پہ سن لیا کریں. کچھ نہیں ہوتا, بعض دفعہ لوگوں کو بتانے دیا کریں اینکر صاحب کی اپنی ریڈنگ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. آپ نے کہا نہیں جناب, تو میں نے اس وقت بھی کہا, میں یہ کہا تھا میں کہ میری ریڈنگ یہ ہے کہ اس وقت وہ نہیں لیں گے. چلو تسی ولی اللہ کو اگے ٹورو ٹائم لیے گا نا, کیا ہو گیا میرے جان, سب کو یہاں بیرس کرتے ہیں, تھوڑے سے آپ بھی ہو لیں بھائی جان. ایک اور میرے دوست سے یہ شرط لگوں کہ نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے, آج سے 6 مہینے پہلے. میں کہ نہیں ہوگا, جنہوں نے ہٹایا تھا آپ کو کہتے ہیں نومبر میں الیکشن کروا کے خان صاحب کو دوبارہ لے گا. دونوں کو آپ کے پاس نہ بھیج دیں, چلے جتنا ستاروں کا حال آپ کے پاس ہے آپ کے پاس بھیج دیں. یہ ریڈنگ ہوتی ہے, آپ کی بھی ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے, بندہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے چیزوں. چلے یہ بتائیں کیا چیز ہے جو نیا چیف کرے گا. اگر تو آتے ہیں عاصم منیر صاحب جن کے چانسز زیادہ لگ رہے ہیں,
اب عاصم منیر صاحب سے خان صاحب بھی نہیں جائیں گے کہ جناب آپ بیٹھے ہوئے میرے مذاکرات کروائیں، میری بات چیت کروائیں، بیکاز دیر از اے پاسٹ بٹوین دا ٹو. وہ ان کو جانتے بھی ہیں کہ انہوں نے کوئی انکانسٹیٹیوشنل غلط کام نہیں کرنا. اگر انہوں نے میرے لیے نہیں کیا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، جب وہ گئے تھے ان کو بتانے کے لیے کہ آپ کی فیملی کیا کچھ کر رہی ہے، تو وہ نواز شریف صاحب یا کسی اور کے بیاہ پہ میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور دوسرا وہ حکومت کے پاس بھی نہیں جائیں گے. جو ان کی ریپوٹیشن ہم نے سنی ہے اب تک، میں تو کبھی ملا بھی نہیں ہوں، میری ملاقات بھی نہیں ہے، نہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، لیکن جو ہم نے سنا ہے تو حکومت کو بھی نہیں کہیں کہ حضور آپ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، اسپیشلی جب آپ کے پاس اسٹیلمیٹ چلتا رہے گا. چلنے دیں بھئی. آرمی چیف کیوں جائے؟ اگر 8 مہینے اگر آپ نے گزارنے ہیں، تباہ ہو رہی ہے، نہیں سنیں، اگر آرمی چیف جاتا ہے تو پھر ان کی نگاہ میں بھی برا بنتا ہے یہ حکومت کی کہ جناب آپ کو ہم نے اس کام کے لیے لایا تھا، آپ بیٹھے اور ہمارے آپ یہ مذاکرات کروائیں. اچھا دوسرا یہ آرمی بھی وہاں سے کہے گی، کیونکہ آرمی کہہ چکی ہے یہ جنرل باجوہ صاحب کے بقول کہ ہم پالیٹکس میں نہیں آ رہے، اور یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے. ڈی جی آئی نے بھی یہ بات اس دن پریس کانفرنس میں کی ہے. ایک طرف پورا انسٹیٹیوشن بیٹھ کے فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم نے پالیٹکس میں نہیں آنا، لیکن انہوں نے این ڈی یو کے الیکشن میں یہ بھی کہا 8 مہینے کہ ہم کمبل کو چھوڑ رہے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. نہیں سر، اس پہ لاسٹلی بات یہ جو بات ان سے پوچھنے والی بات ہے، فواد چوہدری صاحب سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے کہ الیکشن ہوں گے تو ہم ہار جائیں گے، پاپولر عمران خان، نو ڈاؤٹ. تو پھر آپ کو اس پہ یہ کس چیز کا خوف ہے کہ اگلے 8 مہینے میں آپ وہ ہو جائیں گے، ان پاپولر ہو جائیں گے، اگلا الیکشن آپ ہار جائیں گے؟ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، 6-7 مہینے کی بات ہے، آپ بھی صبر کرنے کو تیار ہے. حکومت آپ کے یہ پسندیدہ میدان پہ، میں ایک دونوں کی چھوڑ دیں، آخری منٹ ہے، میں تینوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ نیا آرمی چیف چاہے یا نہ چاہے وہ کیا کرے گا کہ اسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو؟ اب مالک صاحب وہ کچھ نہیں کرے گا. 8 مہینے یہی کو ان کو صبر کی تلقین کرے گا. اگر ان سے اپروچ کیا، اگر عاصم منیر صاحب ہے تو خان صاحب نے ان کو اپروچ نہیں کرنا. وی آل نو یہ جو آپ کے میسیجنگ ہے، سیکرٹ ملاقاتیں ہیں، اچھا کریں گے، لیکن نیا چیف کم از کم مجھے نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں ایسے چلے گا؟ میرا خیال ہے ایسے چلے گا. وہ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. آپ دونوں سے یہی میرا سوال ہے، دونوں کو ساری ملک کی سیاست رک گئی آ کے آرمی چیف پہ، کیا نیا آرمی چیف ایسے چلنے دے گا؟ دیکھیں مالک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نئی ڈاکٹرائن کیا ہوگی. ان کو اسٹیبلشمنٹ کو، نئی اسٹیبلشمنٹ کو ایک ڈاکٹرائن دینی چاہیے کہ وہ پالیٹکس میں اپنا رول بتاتے ہیں یا پالیٹکس سے بالکل الگ رکھیں گے، اور ان کا مسئلہ صرف نیشنل سیکیورٹی اور یہ معاملات ہوں گے. یہ نئی ڈاکٹرائن اس لیے ضروری ہے کیونکہ پچھلے 6 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں کھلی ہیں، بہت زیادہ چیزیں بہت واضح طور پہ آئی ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ پالیٹکس میں ہمارا رول نہیں ہوگا. فوج ایز این انسٹیٹیوشن آئین کے تحت فوج حکومت کے ماتحت ہے، اور یہی آئین کے مطابق ہونا چاہیے. فوج کا سیاستدانوں کو بیٹھانا، حکومتیں بنانا، حکومتیں گرانا، سیاسی جماعتیں بنانا گرانا، یہ بہت واضح ڈاکٹرائن آنی چاہیے کہ یہ اس سے ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے معاملات طے کریں. بٹی صاحب ویری کوئکلی، نیا آرمی چیف کے پاس کیا آپشن ہے؟ بیٹھ جائے چپ کر کے؟ اور دیکھیں، ایک تو ایکسٹینشن کی سنجیدہ کوشش ہوئی، ایک بندے نے حامی بھی بھر لی، حکمران وقت نے 100,000% ہوئی. میں بھی تیس کی طرح کروں گا. دوسرا بدقسمتی ہے، نیا آرمی چیف 3 مہینے کچھ نہیں بولے گا، لیکن آتا کون ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر شخص کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، لیکن فوری طور پر مجھے الیکشن نظر آتے ہوئے نظر نہیں آتے، آرمی چیف کوئی بھی ہو. اگلے سال نہیں ارلی الیکشن نظر نہیں آ رہے کہ اگلے الیکشن نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، اگلا الیکشن یہ موجودہ حکومت ہے کہ ستمبر میں اگلے سال ایکسٹینشن ہونی ہے. اس نے آتے ساری عمران خان کو نااہل کر دینا ہے، نواز شریف کے سارے کیس ختم کر دینے ہیں. بدقسمتی ہے، مظہر صاحب نے خواہشات تو بڑی اچھی کی، لیکن آج بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. زراعت کے محکمے کی، خدا نہ خواستہ میں کسی اور کی نہیں کہہ رہا، آج بھی کل رات کو بھی کسی ایک کا عزیز ملا ہے آپ کے دوست سے. چلے، بڑا ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ابھی نئے آرمی چیف آئیں گے، لائک مظہر سیڈ، نیو ڈاکٹرین کیا ہوگی. ہم نے فواد چودھری کی باتیں سنو، بڑی فرینکلی بلنٹلی کہا کہ ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ہم ان سے نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں. پر امید نظر نہیں آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیا آرمی چیف کیا لائے گا. اینی وے، نیا آرمی چیف آئیں گے، جو بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر ایک اور انٹرسٹنگلی ڈیولپمنٹ آئی ہوگی. نیکسٹ سال ایک نیا چیف جسٹس بھی ہوگا. ان چیف جسٹس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی. اور جب ہم انسٹیٹیوشن کے لوگوں سے بات کریں تو وہاں بھی بڑی پریشانی ہے کہ وہ جب آئیں گے تو تب کیا ہوگا.
नज़र ये आ रहा है कि इट इज़ अ बम्पी राइड। कोई जो भी आर्मी चीफ बने वो तो हमें इस वक्त पता नहीं है, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है उनका हमें पता है कि वो क्या होगा। इन द मीन टाइम इकॉनमी बिल्कुल टैंक कर गई है, ये सिचुएशन टेनेबल नहीं है, ये ऐसे नहीं चल सकता। कौन सा स्क्रू कौन ढीला करेगा ये हमें आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। लेट्स होप कि जिसका भी स्क्रू ढीला हो सो हो, पाकिस्तान का ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।